إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور غالباً اس کے بعد اس مہینے میں 2 جمعہ اور آئے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں جو لوگ اس عظیم مہینے کی عظمت اور اہمیت کو سمجھتے ہیں اور بھرپور مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف بہت ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس عظیم مہینے میں بھی کچھ بیداری نہیں دکھا پاتے، یعنی نہ نماز سے مطلب، نہ روزہ سے مطلب، نہ جمعہ کے دن کچھ چہل پہل، تو یہ ان کی بڑی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس سے قبل کے خطبے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے رکھنے کی کوشش کی تھی، اسی موضوع پر کچھ مزید باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید کہ کسی کے لیے بھلا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، یہ تو آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ اسلام کے جو 5 بنیاد ہیں ان میں سے ایک ہے۔ بنیاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم سب کو پتہ ہے، اس پر مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رہے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، یعنی ان کے مومن ہونے کو بتلاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو صرف مسلمانوں کے اندر ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ دے ایمانداری کے ساتھ تو زکوٰۃ نکالنا یہ اس کے لیے شہادت ہے، علامت ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اس کے الٹا بھی آپ سمجھ جائیں کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اوپر سے تو دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ ایمان والا ہے، مگر اندر سے اللہ خیر کرے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صاف فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی ایمان لے آئے اور بگڑے ہوئے مسلمان ہیں تو سدھر جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ بسا اوقات ایسے
گے جو دیکھنے میں لگے گا کہ تم جیسے مسلمان ہیں، لیکن دھوکہ نہیں کھانا۔ پہچان کیسے کرو گے؟ پہچان یہ ہوگی کہ ان کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوگی، اور نماز کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ نکالنے کے بھی پابند ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو بظاہر انہیں مسلمان تسلیم کر لو، اب ان سے بظاہر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کتنی عام بات اللہ نے کہی کہ بھائی کوئی توبہ کرتا ہے یا ایمان لے آیا، چلو ٹھیک ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقت میں مومن ہے؟ اس کا عمل بتلائے گا، اور عمل میں پہلا کام یہ ہوگا کہ نماز کی پابندی آنی چاہیے۔ دوسرا کام یہ کہ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ دونوں کام اگر بندہ کرنے لگ گیا تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ یعنی جیسے مومن کا ایک دوسرے مومن کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کے دکھ مصیبت پریشانی میں کھڑے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر اس پر غور کریں تو حقیقت میں زکوٰۃ کا نفاذ کر کے اللہ نے بڑی فائدے کی بات کی ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، خاص طور پر آج کے حالات میں، کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انکم ٹیکس اگر نہ دینا تو بگڑ جائے گا، اور زکوٰۃ کوئی نہ دے تو کچھ نہیں بگڑے گا بظاہر دنیا کے اندر۔ کوئی ایسا توڑو کہ بھائی آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ وصولنے والا پہنچا اور آپ نے منع کر دیا، پھر وہ پولیس لے کے پہنچ گیا، ایسا ہوگا اس ملک میں؟ نہیں ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری ان جگہوں میں بالکل آپ آزاد ہیں، نہیں دیں آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ایسے ہاں اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو تو بظاہر جو مال آپ کا دکھے گا وہ ڈنڈے کے زور پر وصولا جائے گا، یہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو آپ کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتے۔ اور بظاہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہم نہیں دیں گے، بھائی ہم جیسے لوگ بسا کا رسید لے کر پہنچتے ہیں کہ صاحب مدرسہ چلتا ہے اور تھوڑی بہت تعاون زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو جائے، رمضان میں ایک بار رسید اٹھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں، نہیں دیں گے، ہماری نہیں چلتی ہے، ہماری نہیں سنتی ہے، پھر وہ ہسٹوری سناتے ہیں۔ تو بھائی ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ایک بندہ تنہائی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے مالوں کا حساب کرتا ہے، جس کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ دے تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن پائی پائی کا وہ حساب کرتا ہے، اور اس کے بعد جو رقم زکوٰۃ نکلتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کے مومن ہونے کی پہچان ہے کہ نہیں پہچان ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو اپنے مالوں کا حساب کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ یہ وہ ایمان ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اس کو پتا ہے کہ زکوٰۃ اگر نہیں نکالیں گے تو یہ ہمارا مال ہمارے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اللہ کرے یہ ساری بات ہم سب کے سمجھ میں آ جائے۔ مال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب وبال بننے والا اگر آپ نے اس کا کم حق کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ زکوٰۃ نکالنا یہ ایمان کی پہچان ہے کہ بندہ مومن ہے، اور زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کو الٹا بھی سمجھ لیں کہ دیکھنے میں عبد الرحمان اور عبداللہ لگ سکتا ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہو سکتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہو سکتی ہے، اور کرتا پاجامہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دیا ہے تو اس کے ایمان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہاں ہے، کس لیول کا ایمان ہے، اللہ خیر کرے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، دیکھنے میں دینداری میں کوئی کسر نہیں ہے۔ اب آپ اٹھا کے دیکھیں، دیکھنے میں دینداری میں کوئی کسر نہیں ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا وہ دینداری کہاں چلی جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنے میں ایمان ہے، مگر اندر میں ایمان کی کیا کیفیت ہے وہ خود اس کو پتا ہے یا تو اللہ کو پتا ہے۔ تو
یہ ایمان کی پہچان ہے اللہ کے بندو. اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے, صاحب نصاب بنایا ہے, دل کھول کر حساب کرو اور اپنے مالوں کا زکات صحیح جگہ پر پہنچاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ یہ مال آپ کے لیے وبال جان بننے والا ہے. زکات ایمانی لذت کا باعث ہے. جو لوگ زکات نکالتے ہیں نا, انہیں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے. لذت جس کو آپ ٹیسٹ کہتے ہیں, ذائقہ. اور یہ وہ نعمت ہے نا کہ جس کو ایمان کی لذت مل گئی اللہ کے بندو نا, پھر وہ ہمیشہ ایمان کی بات کرے گا. کون سی بات کرے گا؟ ایمان کی بات کرے گا. بے ایمانی کی بات نہیں کرے گا, حرام کی بات نہیں کرے گا. وہ تو وہی بات کرے گا جو اسلام کہتا ہے, جو اللہ کہتا ہے, جو اس کے رسول فرماتے ہیں. کیونکہ اس کو ایمان, جیسے ایک آدمی کو خالص دودھ پینے کا مزہ مل جائے نا, تو پھر وہ خالص دودھ کی بات کرے گا, ملاوٹ کی بات نہیں کرے گا. ایک آدمی کو خالص شہد کا مزہ مل جائے نا, تو وہ خالص شہد کی بات کرے گا, ملاوٹ شہد کی بات نہیں کرتا. جیسے آپ کے یہاں سلاوٹ برادری مٹن کھانے کا جو مزہ ہے, بہت سارے یار مٹن ہی چاہیے, چکن وکن تو چلتا نہیں ہے. تو ایسے جس بندے کو ایمان کی لذت مل گئی, وہ ایمان کی بات کرے گا, بے ایمانی کی بات نہیں کرے گا. تو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے, صحیح حدیث کے اندر ہے کہ جو زکات نکالتا ہے انہیں ایمان کی لذت میسر ہوگی. چنانچہ عبداللہ بن معاویہ حدیث کی راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من فعلہن فقد تم تام الایمان, کہ جس نے 3 کام کر لیا اسے ایمان کا ذائقہ مل جائے گا, ایمان کی لذت مل جائے گی. اگر چاہتے ہیں نا ایمان کی لذت, تو پھر اسے نوٹ کریں. 3 کام جس نے کیا اسے ایمان کی لذت مل جائے گی. پہلا آپ نے فرمایا من عبد اللہ وحدہ, کہ جس نے صرف اللہ کی عبادت کی. ایک کام صرف اللہ کی عبادت, جس کو بولتے ہیں خالص عبادت. خالص عبادت کرنے والے کو ایمان کا ذائقہ ملے گا, کیونکہ ملاوٹ کا تو اوریجنل سامان کا ذائقہ تو ملے گا. آپ اس کو سمجھیں, یہ ہماری جو باڈی ہے نا, اس کو خوراک چاہیے. بہت ساری جسمانی خوراک جو باڈی بناتی ہے, آپ کھان پان, چاول روٹی یہ سب کھاتے ہیں, جسم پہ اثر کرتا ہے. ایک غذا ہوتی ہے روحانی غذا, جو ہمارے روح کو چاہیے, اور وہ روح کو غذا کب ملے گی؟ خالص اللہ کی عبادت سے. اسی لیے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا ہے, دلوں کو سکون نہیں میسر ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک کام بندہ اگر خالص اللہ کی بندگی کرے اور اس کو ایمان کی لذت مل گئی نا, تو بندگی سے دور نہیں بھاگے گا. ہم تو بندگی کرتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں لذت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں تو بندگی سے اتنی الرجی ہے جیسے اچھے لوگوں کو برے کام سے الرجی ہوتی ہے. تو ایک کام اگر کوئی کرے تو اس کو ایمان کی لذت ملے گی. دوسرا وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے بندگی کے لائق, یہ عقیدہ. اور تیسرا وَمَنْ آتَ الزَّكَاةَ مَالَهُ طَيِّبًا بِهَا نَفْسَهُ, تیسرا کام کہ اپنے مال کا وہ زکات دے خوشی خوشی, ڈنڈے کے نوک پر نہیں, کہ آپ چونکہ مال کا زکات نہیں دینا چاہتے تھے, مولانا صاحب رسید لے کر پہنچ گئے, اب آپ کی گاڑی کیا ہو گئی, پھنس گئی. بھائی نام کا تو سوال ہوتا ہے نا, سماج کا بھی تو خیال کرنا ہے, مولانا صاحب کا بھی تو کچھ خیال کرنا ہے. اب نہ چاہتے ہوئے آپ نے زکات کی رسید بنوا دی. نہیں, ٹھیک ہے زکات کی ادائیگی ہو جائے گی اور وہ فرض ثابت ہو جائے گا, لیکن ایمان کی جو لذت ہوگی وہ ملے گی کب؟ کہ آپ خوشی خوشی دے رہے ہوں. اور پہچان, کسی بھی نیکی کی پہچان اسے نوٹ کر لیں کہ وہ نیکی آپ کی قبول ہوتی کہ نہیں. لوگ پوچھتے نہیں پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں. جس نیکی کے بعد آپ کے دل کو خوشی ہو جائے, محسوس ہو جائے, سکون مل جائے نا, تو آپ سمجھیں کہ وہ نیکی قبول ہو رہی ہے.
اور جس کام کے بعد آپ کو لگے یار بڑا مشکل ہو گیا, بڑا بوجھ ہو گیا, یہ آپ سمجھ لیں وہ نیکی آپ کی قبول نہیں. آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی, آپ کے دل کو یہ ہوا اللہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے میں نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکال دیا, اللہ کے پکڑ سے میں بچ جاؤں گا, یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں. مطلب آپ نے خوشی خوشی اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیا ہے اور آپ کو ایمان کی لذت ملے گی اور آپ کی وہ نیکی قبول ہے. لیکن آپ اتفاق سے گودام پر بیٹھے تھے, مولانا صاحب رسید لے کر پہنچ گئے, آپ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن گاڑی پھنس گئی, مجبور رسید کٹانا پڑا. بعد میں آپ کو ہو رہا یار یہ نہ آئے ہوتے تو اتنا 1000 روپیہ ہمارے جیب سے نہیں نکلتا. تو گویا یہ عمل آپ کا قبول نہیں ہے, آپ نے تو مجبوراً یہ چیز دی ہے سماج سے بچنے کے لیے اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے, تو اسے ایمان کی لذت نہیں ملے گی. ایمان کی لذت اگر چاہیے تو اپنے مالوں کا صحیح زکوٰۃ نکالیے, حساب کر کے نکالیے, باقاعدہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے اور صحیح جگہ پر پہنچائیے اللہ کے بندو, پھر آپ کو دنیا کے اندر بھی جینے کا مزہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی. اسی طرح زکوٰۃ خوف و علم سے حفاظت کا سبب ہے. جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے نا, عام طور پر اگر وہ اللہ کے لیے نکالتا ہے جو اسلام کا تقاضا ہے تو ٹینشن والی بیماری سے تقریباً محفوظ رہتا ہے, آخرت میں بھی محفوظ رہے گا اور دنیا میں بھی محفوظ رہتا ہے, کیونکہ جو فائدہ آخرت میں نا اس کی جھلک دنیا میں بھی نظر آتی ہے. چنانچہ اللہ نے صاف فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, نماز قائم کیے, زکات دیے, لہم اجر عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ولا خوف علیہم ولا یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم لاحق نہیں ہوگا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. جہاں نماز کی بات کہی گئی, نیکیوں کی بات کہی گئی, وہاں یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ نکالنے والے بھی ہوں گے, پھر انہیں وہاں کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے. اور اس کا جھلک یہاں بھی ہے. مال جو ہوتا ہے نا, مال کی لالچ ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. کون بندہ جس کو مال سے نفرت ہے؟ بھائی دنیا میں کیا مال ہی تو ہے, تو مال سے تو ہر ایک کو چاہت ہوتی ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کروڑ پتی ہیں, پاس پڑوس کے لوگ کمتر ہیں, اتنا ان کے پاس نہیں ہے, بلکہ بسا اوقات بہت غریب بھی ہیں, کھانے پینے کی بھی لالے پڑتے ہیں نا. ان سارے لوگوں کی نگاہیں آپ پر, آپ کے مال پر ہوتی ہے. ان سارے لوگوں کی نگاہ, چونکہ آپ پیسے والے ہیں نا, وہ للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے, کاش ہمارے اوپر بھی تھوڑی مہربانی ہو جائے. اب جو بندہ مال کا زکوٰۃ نکال کر اپنے پاس پڑوس لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا, اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا, وہ لوگوں کا دل جیت رہا ہوتا ہے, لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے برعکس جو بندہ مال کا زکوٰۃ نکال کر اپنے پاس پڑوس کے غربا, مساکین, پریشان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں کے بد نگاہی کا, نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے, بددعائیں بھی نکل سکتی ہیں. اور بسا اوقات اگر بگڑے ہوئے لوگ ہوں گے انہیں موقع ملے گا تو آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے, اور آپ کو ہمیشہ ٹینشن لگے رہے گا, اپنے پڑوسیوں سے پریشان, اپنے سماج سے پریشان, اور آپ کہیں گے یار میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, بگاڑا تو بابو آپ نے کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا اس میں ان کا بھی حق ہے, وہ آپ نہیں دے رہے ہیں, ایکشن تو ہوگا, خرابی تو آئے گی اور لوگ آپ کو بدنگاہی سے دیکھیں گے. تو یہ بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ آخرت میں بھی غم, علم اور خوف سے محفوظ ہوگا اور دنیا میں بھی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ کامیابی کی ضامن ہے. جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں نا وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور دنیا میں بھی یہ کامیابی ہوتی ہے, آخرت میں تو ہے ہی, دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے. ابھی ایک صاحب یہاں ہم گئے زکوٰۃ کی رسید کاٹنے, تو انہوں نے اپنا اسٹوری سنایا, بڑے اچھے دل کے ہیں بظاہر, اللہ بہتر جانے.
انہوں نے کہا جب سے میں دینداری اپنایا اور اس کے بعد پہلے بار میں نے اپنے زکات مال کا حساب کیا تو اس سال میرے مالوں کا جو زکات نکلا وہ تقریباً 20,000 تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں وہ یہ بتانا چاہتے نا کہ میں تو دیتا ہوں صاحب، اور دیتا ہوں تو اللہ مجھے دیتا ہے، یہ عبرت ہے. وہ کہتے ہیں جب پہلے سال میں نے اپنے مالوں کا حساب کیا پہلی بار تو اس سال میرا 20,000 روپے زکات نکلا اور میں نے سب دے دیا. اگلا سال جب میں نے حساب کیا تو 40 نکلا، ڈبل ہو گیا. کہہ رہے پھر میں نے حساب کیا لاکھ نکل گیا، اب تو لاکھوں میں چلا گیا. تو جو اپنے مالوں کا حساب کر کے اللہ کے بندوں کا وہ حق پہنچاتا اللہ انہیں دیتا ہے، اور دیکھنے سماج میں جو نہیں دیتے ہیں ایک نہ ایک وہ دن آتا ہے کہ وہ غربت کے شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ چھین لیتا ہے. کیوں؟ یہ تو آزمائش ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا تو صرف آپ کا حق تھوڑا تھا، آپ اپنے حق کو کھا ہی رہے تھے، لیکن دوسروں کا جو حق تھا اسے بھی آپ نکل رہے تھے. تو ایک موقع تھا، ایک وقت تھا، نہیں سمجھے اللہ نے چھین لیا. تو اللہ نے اس بات کی کہی ہے کہ جو لوگ مالوں کا زکات نکالتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرہ، کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین ہو. یہ بھی شرط ہے، نماز کریں پڑھیں آخرت کے یقین کے ساتھ، زکات دیں آخرت کے یقین کے ساتھ. نہ کہ بہت سارے لوگ زکات ریاکاری کے طور پہ بھی دیتے ہیں. وہ کسی کوئی بیان کر رہے تھے کہ 100 کی گڈیاں جیب میں رکھ کر کے اور بھیڑ اکٹھا کر کے اور ایسے بانٹتے ہیں. حالانکہ ہے کہ لوگوں کا کھا کے بھی بیٹھے ہیں. بھائی آپ لوگوں کا گبن کر کے بیٹھے ہو، آپ لوگوں کا حقوق دبا کے بیٹھے ہو اور 100 روپیہ بانٹ کر کے زکات نکال کر کے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. کہہ رہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ کے بندو اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو جہاں نماز پڑھنا ضروری ہے وہاں زکات نکالنا بھی ضروری ہے. اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، آپ کچھ بھی کر لے جائیں. اور زکات نہ نکالنا مالوں کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے مالوں سے اندھی محبت ہو گئی ہے. بھائی جب آپ 100 روپے میں 2.5 روپیہ نہیں خرچ کر سکتے ہو تو کیا آپ سخی ہو؟ کنجوس نہیں ہو تو کیا سخی ہو؟ کنجوس ہو، بہت بڑے بخیل ہو کہ آپ کو 100 روپے میں 2.5 روپیہ نہیں نکل رہا ہے. 1 لاکھ روپے کا مالک اللہ نے آپ کو بنا دیا، 2,500 نہیں نکال پا رہے ہو. بھائی 1 لاکھ کے مقابلے میں 2,500 کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. 1 کروڑ کے مقابلے میں 2.5 لاکھ کیا ہے؟ 2.5 لاکھ تو تھوڑا دکھے گا، 2.5 لاکھ روپیہ لوگ اسی میں جا کے فالٹ ہو جاتے ہیں. یار 2.5 لاکھ روپیہ اتنے میں تو اسکول میں ہمارے بچوں کا فیس چلا جائے گا. تو 2.5 لاکھ تو دکھ گیا اور 1 کروڑ کا مالک اللہ نے بنا دیا. 1 کروڑ آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ نہ نکالنا یہ کنجوسوں کی علامت ہے. 100 روپے میں 2.5 روپیہ نہ دینا بخیلی کی پہچان ہے. 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ نہیں نکلتا یہ کنجوس کی علامت ہے. اور ایسے کنجوس لوگ دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں اور آخرت میں بھی تباہی کا سوال ان کے لیے مقدر ہے. تو جو لوگ زکات نکالتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اسی طرح زکات نکالنا حصول جنت کا موجب ہے. یعنی جو زکات نکالتے ہیں نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت کے حقدار بن جائیں گے، یعنی جنت میں چلے جائیں گے. اور سب سے بڑی کام یہی جو ہم نے 10 میں کہا تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جسے جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، اللہ کے بندو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آپ دنیا میں غریب ہو کر جی لو، امیر ہو کر جی لو، گاڑی والا ہو کر جی لو، بلا گاڑی والا ہو کر جی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کو جنت مل گئی جہنم سے بچ کر یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. چنانچہ ایک صحابی صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. کیا تڑپ تھی.
यही तड़प होनी चाहिए। ये जो बोलते हैं ना यार लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, दीनदार नहीं बनते हैं, कौम बिगड़ गई, वजह यही है कि तड़प नहीं है। जिस चीज की तड़प हो जाए ना वो काम भी होता है और तरीके से भी होता है। और जब तक तड़प न पैदा हो हम जैसे लोग चिल्लाते रहें, समझाते रहें, कुरान की आयतें पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साबित कहता अल्लाह के रसूल जरा कुछ ऐसा अमल बतलाइए कि जिसके जरिए हम जन्नत में चले जाएं। हालांकि वो गुर्बत का जमाना था, मतलब भूखे रहते थे वो लोग, तंगदस्ती के शिकार थे, लेकिन ऐसे शिकवे वो लेके आमतौर पर नहीं आते थे, उनको बस एक ही तरफ जन्नत मिल जाए। हमारे यहाँ सवाल आते हैं, कभी कोई नहीं पूछता क्या करें जहन्नम से बच जाएं, क्या करें जन्नत मिल जाए, कभी नहीं। जो भी मसाइल आते ना, कोई ऐसे वजीफा बताइए हमारा कर्ज उतर जाए, कोई ऐसा तरीका बताइए हमारी बीमारी दूर हो जाए, यानी दुनियावी मसाइल लेकर। कभी कोई बंदा आखिरत के जज्बे के साथ नहीं मिलता, तो वो कोई मिलता हो इक्का दुक्का तो याद भी नहीं रहता। वो साहबी आते हैं अल्लाह के रसूल अमल बताइए कि जन्नत में चले जाए। आपने फरमाया ताबुदुल्लाह ला तुश्रिका बिही शैया, जन्नत में जाना चाहे तो ये काम करो, अल्लाह की बंदगी ऐसे करो और उसमें शिर्क नहीं होनी चाहिए, खालिस अल्लाह की बंदगी। तो कीमुस सलातल मक्तूबा, फर्ज नमाजें कायम करो, 5 वक्त की नमाजें है ना। जन्नत में जाने वाले काम ये हैं। और इसके उल्टा भी समझ लें कि अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो आप कुछ भी करें जन्नत में नहीं जा सकते। ऐसे किसी जो शर्त है ना, शर्त के साथ वो काम होती है, और शर्त नहीं है तो वो काम भी नहीं होती है। तो जन्नत में जाने के शुरूत आप खालिस अल्लाह की बंदगी करें, शिर्क नहीं होनी चाहिए, और 5 वक्त की नमाजें पढ़ें, वतुअद्दी ज़कातुल मफ़रूज़ा, और जो फर्ज वाजिब ज़कात हम पर लाजिम हो गया ना इसको अदा करें। जैसे नमाज पढ़ना जरूरी वैसे ज़कात देना भी जरूरी है। अगर ज़कात दे करके नमाज में डंडी मारते तो भी बात नहीं बनेगी, और ऐसे ही नमाज पढ़कर ज़कात में डंडी मारते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों? कोई मकान आप बना रहे उसके 4 पिलर्स हैं, तो मकान बनाने के लिए 4 पिलर चाहिए ना। तो इस्लाम के पास सुकून है, वो 5 चाहिए इस्लाम की हिफाजत के लिए और अपने ईमान को बचाने के लिए। तो नमाज जो कायम करता हो, ज़कात देता हो, वो तस्सूम रमज़ान, और रमज़ान के रोजे भी रखता हो। ये रमज़ान का जो महीना चल रहा हो, ये रोजा क्या है? ये ऐसा नहीं कि नहीं रखोगे चल जाएगी, फर्ज़ आयन है, रखना ही है, सिवाय मुसाफिर और मरीज के, इनको रियायत है, लेकिन इनको भी बाद में रखना है। इसके अलावा रोजा छोड़ने की कोई कंडीशन आमतौर पर नहीं है। जो लोग ऐसे छोड़ देते हैं ना बहुत ज्यादा वो नुकसान करते हैं, और इसकी भरपाई के लिए ना वो पूरी जिंदगी रोजा रखते रहे, फिर भी इस अजीम महीने के एक रोजे की भरपाई वो नहीं कर पाएंगे, और उनकी बहुत बड़ी भूल है, वो तो बाद में समझ में आएगा। तो ये सारा काम करें। चुनांचे आपने बताया, उसके बाद वो देहाती साहब सुनते रहे, और उसके बाद वो जाने लगे तो उन्हें कहा अल्लाह की कसम, मैंने कसम खाई कि मैं इनकी जरूर पाबंदी करूंगा, यानी इसमें कोई कमी जाति में नहीं करूंगा, जरूर पाबंदी करूंगा। जब वो मुड़ के जाने लगे तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम में से कोई जन्नती आदमी देखना चाहता है? जन्नती आदमी तो सब जाहिर सी बात है, अभी आप ही में से किसी को कह दिया जाए कि भाई जन्नती आदमी, अब चूंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन वो रसूल उनके पास वही आते थे तो बताया जाता था। तो आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा, कि तुम में से कोई अगर जन्नती आदमी को देखना चाहता है ना तो इस आदमी को देख लो। क्यों? इसमें हद कर लिया ना कि मैं इनको पाबंद करूंगा, इसमें कोई झोंक नहीं करूंगा, कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया ये जन्नती आदमी है इसकी पाबंदी की बिना पर। तो अल्लाह के बंदो, जन्नत ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन जहां तमाम अमाल की पाबंदी जरूरी है वहीं ज़कात निकालना भी जरूरी है। मैं इस बात पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि हम नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर जहां माल की कुर्बानी आती है ना हम वहां फलाफ हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो जैसे नमाज पढ़ना जरूरी है वैसे ज़कात निकालना भी जरूरी है, इसको निकाले बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। बात खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिहि व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम वल रऊफ़ुर रहीम।